پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، پیٹرول 4 روپے 93 پیسے فی لیٹر مہنگا، قیمت 320 روپے 73 پیسے فی لیٹر مقرر، ڈیزل 7 روپے 15 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا۔ نئی قیمتوں کا اطلاق آج رات 12 بجے سے ایک دن کے لیے ہوگا۔ امریکہ اور ایران تحمل سے کام لیں، ایسے اقدامات سے گریز کریں تو خطے کو عدم استحکام سے دو چار کر سکتے ہیں۔ پاکستان مخلص، ثالث اور سہولت کار کے طور پر کردار نبھاتا رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی کو یقین دہانی۔ ایرانی وزیر داخلہ نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کاوشوں کو سراہا۔ ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بھی ملاقات، علاقائی کشیدگی کم کرنے کی پاکستانی کوششوں کو سراہا، علاقائی امن کے لیے پاکستان کے سفارتی کردار کو اہم قرار دیا۔ ایران معاہدے کے لیے منتیں کر رہا ہے لیکن اب ہم مذاکرات نہیں چاہتے۔ ایران ہم سے ملاقات کے لیے بے تاب ہے، ہمیں کوئی دلچسپی نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ۔ لبنانی صدر سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ایران کی سخت بحری ناکہ بندی کر رکھی ہے، کوئی جہاز نہیں گزر سکتا، کہا حوثیوں کو بحر احمر بند کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان حملوں کے باوجود مذاکرات جاری ہیں۔ ایکزیوس کی رپورٹ کے مطابق امریکی عہدیدار نے کہا ہے کہ ایران پر حملے صدر ٹرمپ کے حکم تک جاری رہیں گے، لیکن دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی سطح پر بات چیت بھی جاری ہے۔ امریکی حکام کا موقف ہے کہ ایران کے خلاف کارروائی مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی یا ابناء ہرمز میں حملوں اور امریکی فوجیوں کی ہلاکتوں کے رد عمل میں کی جا رہی ہے۔ امریکہ کے 10ویں روز بھی ایران پر حملے، چابہار، بندر عباس، سرخ، بوشہر اور کیشم سمیت 10 شہر دھماکوں سے لرز اٹھے۔ سینکام کا کہنا ہے حملوں میں ایرانی فوجی کمانڈ سینٹرز، بحری صلاحیتوں، میزائل اور ڈرون لانچنگ سائٹس اور ایئر ڈیفنس سسٹمز کو نشانہ بنایا۔ ایران کی جوابی کارروائی، اردن میں F-15 طیارے اور میزائل دفاعی ریڈار سسٹم کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب نے کہا بحرین میں ایمیزون کا ڈیٹا سینٹر، پیٹریاٹ ڈیفنس سسٹم اور ریڈار تباہ کر دیے۔ کویت کے السالم ایئر بیس پر MQ-9 ڈرون ہینگر اور امریکی فوج کی رہائش گاہ کو نشانہ بنایا۔ احمد الجابر ایئر بیس پر امریکی تنصیبات کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ یمن کے حوثی باغیوں نے سعودی عرب کی بحری ناکہ بندی کر دی، سعودی عرب کی شدید مذمت، کہا حوثی ملیشیا نے یمن کو وسیع تر علاقائی تنازع میں گھسیٹ لیا، باب المندب سے گزرنے والے جہازوں کے خلاف تمام حوثیوں کے اقدامات کا مؤثر جواب دیا جائے گا۔ عرب اتحاد کے ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی نے حوثیوں کے اقدام کو سمندری قذافی قرار دیا، کہا اپنے جہازوں کے لیے حفاظتی اقدامات شروع کر دیے۔ قطر نے سعودی عرب کی بحری ناکہ بندی کی مذمت کر دی۔ قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ بین الاقوامی آبی گزرگاہوں میں آزاد جہاز رانی بین الاقوامی قانون کا بنیادی اصول ہے۔ آزاد کشمیر میں انتخابات 3 مرحلوں میں کرانے کا اعلان۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر کا کہنا ہے 27 جولائی کو میرپور، 2 اگست کو مظفر آباد، 10 اگست کو پونچھ ڈویژن میں انتخابات ہوں گے، نتائج بھی مرحلہ وار جاری کیے جائیں گے۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر کا کہنا تھا فوج تب آتی ہے جب حالات کنٹرول سے باہر ہوں، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آزاد کشمیر میں حالات بہت خراب ہیں۔ ARY نیوز سے گفتگو میں مصطفیٰ مغل نے بتایا سیاسی جماعتوں کے مطالبے پر عام انتخابات فوج کی نگرانی میں کروائے جا رہے ہیں، مرحلہ وار نتائج ماحول پر اثر انداز نہیں ہوں گے۔ نواز شریف نے آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بننے کی خواہش ظاہر کر دی۔ مظفر آباد میں انتخابی جلسے سے خطاب میں کہا کہ نون لیگ کامیاب ہوئی تو شہباز شریف سے کہوں گا کہ مجھے وادی کا وزیر اعظم بنا دیں۔ کہا آزاد کشمیر کا بدر 10 گنا بڑھائیں گے، ایک ایک منصوبہ مکمل کر کے دکھائیں گے، چند دن میں 10 گرین بسیں مظفر آباد پہنچ جائیں گی۔ میرے بعد آنے والی حکومت نے کچھ نہیں کیا، صرف نعرے بازی کی اور لوگوں کو بھڑکایا۔ آپ نے ہم پر اعتماد کیا تو گزشتہ جو کام رہ گئے تھے اب ساری کسر نکال دیں گے۔ الیکشن کے بعد آزاد کشمیر کی قسمت چمک جائے گی۔
خواہش ہے مظفر آباد کا شہر لاہور اور اسلام آباد سے آگے نکل جائے۔ جن کے صوبے کی سڑکیں ٹوٹی ہیں وہ آزاد کشمیر کی سڑکیں کیسے بنائیں گے؟ جن کے اپنے صوبے میں وسائل کرپشن کی نظر ہوئے وہ یہاں وسائل کیسے پہنچائیں گے؟ مریم نواز کا مظفر آباد جلسے سے خطاب میں نام لیے بغیر پیپلز پارٹی پر وار، کہا الزام لگانے والوں سے کہتی ہوں یہاں حکومت تو آپ کی ہے، جہاں نون لیگ کی حکومت وہاں کے حالات دیکھ لیں اور جہاں نہیں وہاں کے حالات دیکھ لیں۔ پنجاب کی طرح کشمیر کو بھی ترقی کرتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ پنجاب میں سی سی ڈی نے اتنی محنت کی کہ اب جرائم نہ ہونے کے برابر ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا مریم نواز کے بیان پر سخت رد عمل، کہا فارم 47 کی پیداوار جماعت آج کشمیر میں سیاسی ہمدردیاں سمیٹنے نکلی ہے۔ جعلی مینڈیٹ سے اقتدار پر قابض جماعت کشمیریوں کے حقوق کے علمبردار بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ مت بھولیں پنجاب کے لاکھوں شہری بہتر علاج کے لیے سندھ کا رخ کرتے ہیں۔ تنقید کرنے کے بجائے اپنی کارکردگی کا جائزہ لیں۔ پنجاب میں مانسون کے تگڑے اسپیل کے بعد دریا بپھر گئے۔ چنیوٹ کے گاؤں میاں میں دریائے چناب کی منہ زور موجیں سمندر مسجد بہا لے گئیں۔ درجنوں مکانات منہدم، نشیبی علاقوں کی مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے کشتیاں پہنچا دی گئیں۔ جلال پور بھٹیا میں زمینی کٹاؤ کی وجہ سے کسانوں کی ایکڑوں پر پھیلی فصل زیر آب آ گئی۔ وزیر آباد میں صنعتی انتظامیہ نے مقامی آبادی کو فوری گھر خالی کرنے کی ہدایت کر دی۔ 7 گھنٹے تک مسلسل طوفانی بارش سے ناروال شہر ڈبو دیا۔ پوسٹ آفس میں گھنٹوں تک پانی جمع رہا اور انتظامیہ کو منہ چڑھاتا رہا۔ جسر کے مقام پر دریا راوی میں پانی کی سطح بلند ہونے پر مکینوں کو نقل مکانی کی ہدایت۔ سیالکوٹ، گجرانوالہ، گجرات، جہلم میں بھی بارش کے پانی ڈوب گئے۔ خیبر پختونخوا میں بھی بارشیں جاری۔ پشاور میں بارش کا پانی سڑکوں پر جمع ہو گیا۔ بردان میں بارش کے بعد سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ مانسون بارشوں کے باعث وزیر اعلیٰ پنجاب کا تمام محکموں کو الرٹ رہنے کا حکم۔ لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ سمیت پنجاب کے تمام متاثرہ اضلاع میں نکاسی تیزی سے مکمل کر لی گئی۔ مریم نواز کا تمام کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو فیلڈ میں موجود رہنے کا حکم۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں وزیر اعلیٰ نے 15 اضلاع میں واسا کو 12 اقسام کی مشینری فراہم کر دی۔ یہ صوبے کی تاریخ کا سب سے بڑا اور واسا کا پروگرام ہے۔ پنجاب بھر میں انڈر گراؤنڈ سٹوریج ٹینکس پر تیزی سے کام جاری ہے۔ بھارت میں کاکروچ جنتا پارٹی نے مودی کی نیند اڑا دی۔ دلی پولیس کا لاٹھی چارج بھی نوجوانوں کو ہلا نہ سکا۔ بھارتی نوجوان وزیر تعلیم کے استعفے کے بعد مودی کو ہٹانے پر بھی تل گئے۔ دلی کے علاقے جنتر منتر میں مودی سرکار نکمی ہے کے نعرے بلند۔ تحریک کے شرکاء پولیس حصار توڑ کر اسمبلی ہال میں داخل ہو گئے۔ بھارتی کسان بھی مودی مخالف تحریک میں شامل۔ پیپر لیک ہونے کے خلاف لاکھوں طلباء سراپا احتجاج۔ مودی سرکار میں احتجاج جرم بن گیا۔ بھارتی اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی گرفتار۔ گرفتاری کے دوران راہل گاندھی کے پیر میں چوٹیں بھی آئیں۔ راہل گاندھی نے طلباء سے اظہار یکجہتی کے لیے ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ وزیر اعظم ہاؤس کے باہر مظاہرہ کیا تھا۔ مظاہرین نے بھارتی وزیر اعظم مودی، وزیر داخلہ امت شاہ اور وزیر تعلیم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا۔ راہل گاندھی نے کہا بھارت میں انصاف نہیں، طلباء مستقبل کھو رہے ہیں لیکن وزراء اپنی نشستیں چھوڑنے پر تیار نہیں۔ حکومت کوئی جواب دے رہی ہے نہ پارلیمنٹ اس پر بحث کرانا چاہتی ہے۔ توقع ہے اب میرے دفتر میں کسی کے ہاتھ میں فائل نہ ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے عملے کو ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم آفس میں مصنوعی ذہانت پر مبنی جدید ٹریکنگ اور فیصلہ سازی نظام لگا دیا گیا۔ وزیر اعظم نے اس سسٹم پر مکمل عمل درآمد کی ہدایت کی اور کہا کہ آج کے بعد وہ اپنے دفتر میں روایتی فائل نظام نہیں دیکھیں گے۔
تمام کام اسی میکینزم کے ذریعے ہوگا۔ سفارت خانوں کو ڈیٹا ہیک کرنے والے گروہ کے 12 ہیکرز لاہور سے گرفتار۔ NCCIA پنجاب کے ڈائریکٹر علی وسیم نے بتایا کہ ملزمان سعودی عرب، جرمنی اور اٹلی سمیت مختلف سفارت خانوں کے ڈیٹا ہیک کر رہے تھے۔ ملزمان نے سفارت خانوں کے نمبرز اپنے نمبرز پر ڈائیورٹ کر رکھے تھے۔ مختلف زبانوں کے ماہر سفارت خانوں کی جعلی ویب سائٹس بھی بنا رکھی تھی۔ ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات کے کیس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کا سہیل آفریدی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ متحدہ مدارس کونسل پاکستان نے مولانا فضل الرحمان کے پاک فوج اور شہداء سے متعلق بیانات سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ ترجمان نے کہا، مولانا فضل الرحمان کا موقف ان کی جماعت کا ذاتی اور سیاسی موقف ہے، کونسل اس کی حمایت نہیں کرتی۔ پاک فوج کے شہداء اور غازی ہمارے قومی ہیرو اور باعث فخر ہیں۔ شہداء کی قربانیوں کے خلاف کسی قسم کا منفی بیانیہ ناقابل قبول ہے۔ جلال پور کینال پر ہمارے اعتراضات ہیں، CCI میں تحفظات سے متعلق درخواست دی ہوئی ہے۔ ہر صوبہ واٹر ریکارڈ کے مطابق پانی لینے کا پابند ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں، ارسا کے طریقہ کار پر متعدد بار اعتراضات اٹھائے۔ ہم ایک ٹاسک فورس بنا رہے ہیں جو انڈس واٹر ٹریٹی اور موسمیاتی تبدیلی کے نقصانات کا جائزہ لے گی۔ ٹاسک فورس بنا کر سندھ کا موقف پیش کرتے رہیں گے۔ کہا، ملک میں گندم کی کمی نہیں، کچھ افراد نے گندم ذخیرہ کر رکھی ہے۔ درآمد کے بجائے ذخیرہ کی گئی گندم مارکیٹ میں لانے پر توجہ دینا ہوگی۔ سولر سسٹم سے 3.25 لاکھ خاندانوں کی توانائی کی ضروریات پوری کرنے جا رہے ہیں۔ بلاول بھٹو کی ہدایت پر 18 ارب 20 کروڑ روپے کا سولر سسٹم فراہمی کا منصوبہ انقلابی قدم ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں، حکومت سندھ کا مقصد کم آمدنی والے دور دراز علاقوں کے مستحق خاندانوں کو سہولت دینا ہے۔ جماعت اسلامی کا پیٹرولیم لیوی کے خلاف 7 اگست کو ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں، لیوی اور ناجائز ٹیکس کا جنگ سے کیا تعلق؟ ظالمانہ ٹیکس نہ ہو تو فی لیٹر پیٹرول 200 روپے سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ روزانہ عوام دشمنی کی جا رہی ہے، پوری قوم سے جھوٹ بول کر عوام کو لوٹا جا رہا ہے۔ 7 اگست کو پورے ملک کی سڑکوں کو بند کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کینیڈا سے درآمد ہونے والی متعدد اشیاء پر 50% ٹیرف عائد کر دیا۔ کہا، یہ اقدام امریکی گاڑیوں اور ڈیری مصنوعات کے ساتھ غیر مساوی سلوک کے جواب میں کیا گیا۔ نئی محصولات کا اطلاق شراب، ہاکی اسٹکس اور سیمنٹ جیسی صنعتی مصنوعات سمیت مختلف اشیاء پر ہوگا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق یہ محصولات 30 روز بعد نافذ العمل ہوں گی۔